السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کی فضیلت اور اس کی فرضیت سے متعلق چند احادیث مبارکہ کا ہم مطالعہ کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ممبر کے پاس حاضر ہو۔ تو کہتے ہیں ہم ممبر کے پاس حاضر ہوئے۔ جب آپ ممبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، پھر جب دوسری پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، اور پھر جب تیسری پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آج آپ سے ایک ایسی بات سنی ہے جو ہم نے اس سے پہلے آپ سے نہیں سنی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ کی گئی، میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا، اس کی بھی مغفرت نہیں کی جائے گی، میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا، تو میں نے کہا آمین۔ اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے اور علامہ ذہبی نے اس میں امام حاکم کی موافقت میں اس حدیث کو درجہ صحیح کی کہا ہے، اور پھر صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ میں حدیث آتی ہے۔ صحیح ابن حبان حدیث 409 اور صحیح ابن خزیمہ حدیث 1888۔ تو اب اس سے اندازہ کریں کہ رمضان المبارک کتنا بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے کہ اس کو جو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو یعنی کہ وہ بڑا شقی ہے، بڑا بدبخت ہے۔ اسی طرح حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے بڑی طویل، جو میں نے آپ لوگوں سے 3-4 دروس میں شیئر کی تھی رمضان المبارک جب شروع ہوا تھا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہتے ہیں حضرت سلمان شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا، تو اس میں فرمایا کہ لوگوں تم پر عظیم مبارک مہینہ سایہ فگن ہوا ہے، اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا اور اس کی رات میں قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کوئی نفلی نیکی کی وہ اس مہینے کے علاوہ دوسرے مہینوں میں فرض کرنے کے مثل ہوگی، اور جس نے اس مہینے میں کوئی فرض ادا کیا تو اس مہینے کے علاوہ دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کرنے کی مثل ہے۔ یہ صبر کرنے کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ غم خواری کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو یہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہے اور اس کی گردن کو دوزخ سے آزادی کا سبب ہے، اور اس کو بھی روزے دار کے اجر کی مثل اجر ملے گا، اور روزے دار کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص روزے دار کو روزہ افطار کرانے کی طاقت تو نہیں رکھتا۔ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ یہ اجر اس کو بھی عطا فرمائے گا جو روزے دار کو ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دے، یا پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کرا دے، یا تھوڑے سے پانی ملے دودھ سے روزہ افطار کرا دے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اول میں رحمت ہے، جس کے درمیان میں مغفرت ہے، اور جس کے آخر میں دوزخ سے آزادی ہے۔ جس نے اس مہینے میں اپنے غلام یا نوکر کے کام میں کمی کی، اللہ اس کو یہ مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ اس مہینے میں 4 کام بکثرت کرو۔ 2 کام تو ایسے ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 کام ایسے ہیں جن کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں۔ وہ کام جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور تم اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ اور رہے وہ 2 کام جن کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں، یہ ہے کہ تم اللہ سے جنت کا سوال کرو اور اللہ سے دوزخ سے پناہ طلب کرو۔ اور جس نے کسی روزے دار کو پانی پلایا، اللہ اس کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا جس سے وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس روایت کو صحیح ابن خزیمہ میں بھی روایت کیا گیا، درجہ صحیح کی روایت ہے، حدیث نمبر 1887۔ شعب الایمان میں بھی آتی ہے حدیث 3608۔ الترغیب والترہیب میں امام اصبہانی بھی لے کر آتے ہیں۔ پھر اسی طرح الترغیب والترہیب امام منذری والی، اس میں بھی آتی ہے حدیث 1462، اور پھر اس کو اور دیگر کتب حدیث میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا مسترد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 جب روزے دار روزہ افطار کرتا ہے، نمبر 2 امام عادل، اور نمبر 3 مظلوم کی دعا۔ اللہ اس کے اوپر سے بادل ہٹا دیتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رب فرماتا ہے میری عزت اور جلال کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا، خواہ کچھ وقت کے بعد۔
امام ترمذی نے اسے روایت کیا ہے اور اس کی سند کو حسن کہا ہے. سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے. ترمذی شریف میں حدیث 3590 اور سنن ابن ماجہ میں حدیث 1752. صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں روایت آتی ہے. صحیح ابن خزیمہ میں 1901، صحیح ابن حبان میں 2419. تو درجہ صحیح کی روایت ہے. پھر مسند امام احمد میں، مسند بزار میں، مجموع الزوائد میں، کئی کتب حدیث میں آتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک دن اللہ کی راہ میں روزہ رکھا، اللہ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت تک دوزخ سے دور کر دیتا ہے. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. حدیث 1662. سنن نسائی میں حدیث 2243. سنن ابن ماجہ میں آتی ہے حدیث 1718 اور اس کی سند بھی درجہ حسن پر ہے. اسی طرح حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے علاوہ ایک دن اللہ کی راہ میں روزہ رکھا، اللہ اس کو تیز رفتار گھوڑے کی 100 سال کے مسافت تک دوزخ سے دور کر دیتا ہے. اچھا، اس روایت میں جو ایک گھوڑے کا ذکر ہے، اس گھوڑے کے بارے میں فقہاء محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا گھوڑا ہوتا ہے جس کو خوب کھلایا پلایا جاتا ہے، پھر چند دن بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے تاکہ وہ مشقت جھیلنے اور تیز دوڑنے کا عادی ہو جائے. تو بڑا تیز دوڑنے والا ایک گھوڑا ہوتا ہے. یہ روایت مسند ابو یعلا میں آتی ہے اور اسی طرح ترغیب و ترہیب امام منذری والی، اس میں حدیث 1446. پھر امام حافظ الہیثمی جو ہے اس ضمن میں کہتے ہیں کہ اس کی سند میں ایک راوی جو ہے ابن فائد ہے، اس میں بہت کلام ہے اور اس کی توثیق کی گئی ہے. بہرحال مجموع الزوائد کی جلد نمبر 3 صفحہ 194 پر یہ آتا ہے. تو روزے کی ایک اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے، آپ لوگ جانتے ہیں. مجھے اس میں مزید برآں کوئی زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. میں تو چند ایک احادیث آپ کے سامنے یہاں جمع کی ہیں تاکہ ایک دفعہ پھر ترغیب کا معاملہ ہو اور ترہیب کا معاملہ ہو گناہوں سے اور ترغیب کا معاملہ ہو نیکیوں کی طرف. پھر انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں پھر کچھ اور تفصیلات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے، ہم گناہوں سے بچیں، نیک عمل کریں، اچھے کام کریں، اچھے انسان بنیں، اچھے مسلمان بنیں. اور جو آفتیں اور بلائیں جنہوں نے اس دنیا کو گھیر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے امان میں رکھے. اور جو خراب قسم کے لوگ ہمارے سروں پر مسلط ہو گئے ہیں، کسی کرۂ زمین پر ہوں، اللہ تعالیٰ ان سے ان ایسے لوگوں کی سرداری سے بچائے اور پاک کرے اور بہتر ماحول عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.